السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کراچی میں جو بارشیں ہوتی رہی ہیں اور جس طرح سے کراچی کی زندگی مفلوج ہوتی رہی ہے، آج اس کا ایک منظر جو ہے لاہور میں دیکھنے کو ملا۔ لاہور میں 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے اور صرف 10 گھنٹے میں 291 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو یہ بارش جو ہے اس نے پورے لاہور کے نظام کو درم برم کر دیا ہے اور زندگی مفلوج کر کے رکھ دی ہے، اور اس بارش کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی ہے اس میں 6 انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے، اور جن میں سے 3 جانیں جو ہے وہ بجلی کے کرنٹ لگنے سے اور باقی چھت گرنے اور دیگر حادثات سے ہوئی ہیں۔ تو یہ جو بارشیں گزشتہ رات سے شروع ہیں اور مستقل اس بات کا امکان ہے 24 سے 48 گھنٹے تک ان کے جاری رہنے کا امکان ہے، اور مسلسل بارش برس رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں جو پانی ہے وہ اب گلیوں سڑکوں میں اس طرح سے آ گیا ہے کہ گلیاں اور سڑکیں جو ہیں وہ ندی نالوں کا اور نہروں کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور زندگی بڑی حد تک جو ہے وہ پیرالائز ہو گئی ہے، مفلوج ہو گئی ہے، انیفیکٹو ہو گئی ہے۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت موجود ہے، اس کو ذرا اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے تو قدرتی آفت، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو پریکاشنری میزرز ہونے چاہیے ان کے معاملے میں ہمارا جو قومی رویہ ہے وہ بالعموم کچھ سست واقع ہوا ہے، اور ہم جب ایک ناگہانی آفت آتی ہے تو اس وقت اپنے آپ کو اس میں ایمرجنسی میں بہت زیادہ کمپوز کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ متحرک کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ آفت گزر جاتی ہے تو پھر اس کے آنے کا، اگلی آفت کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جو آفت گزر چکی ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ایسے انتظامات اور اقدامات نہیں کرتے کہ آنے والے وقتوں میں اگر ایسی صورتحال سے پھر دوچار ہونا پڑے تو اس کا پہلے سے سد باب اور تدارک ہو سکتا ہو۔ تو یہ باری صورتحال اس وقت بھی ہے۔ لاہور میں اس وقت جو زندگی ہے وہ مفلوج ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نہیں نکل پا رہے ہیں، لوگوں کی دکانوں میں پانی آ چکا ہے، اور یہ ساری صورتحال وہ اس میں ایک عام شہری کی زندگی جو ہے وہی ظاہر متاثر ہوتی ہے۔ جو اشرافیہ ہے یا جو بہت متمول لوگ ہیں ان کے اوپر تھوڑا بہت اثر تو پڑتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ عام آدمی کی جو متاع حیات ہے وہ تو مکمل طور پر تباہ و برباد بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا جو روزگار ہے وہ بھی متاثر بھی ہوتا ہے، اور اس میں کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ روز کمانے کے لیے نکلتے ہیں یا جن کی اپنی دکانیں ہیں یا کوئی اور اس طرح کے روزمرہ کے کاروبار ہیں، وہ اس طرح کی صورتحال میں کسی اس کا ان کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ ارینجمنٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی متبادل ذریعہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں بھی جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ برستی بارش میں شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اتنا متحرک کیا ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے جو انتظامی عملہ ہے وہ بھی بہرحال متحرک ہے اور خواب خرگوش کے مزے نہیں لے رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے کہ بعض علاقوں میں واسا کا عملہ پہنچا ہی نہیں ہے، اور وہاں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے اور وہ کہیں آنے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو بہت سارے علاقے افیکٹ ہوئے ہیں، پورا شہر ہی افیکٹ ہوا ہے۔ کسی ایک خاص علاقے کا ذکر کرنا تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ یہاں کم ہوا ہے وہاں کم نہیں ہوا، یہاں زیادہ ہوا وہاں زیادہ نہیں ہوا، لیکن شہر سارا ہی مفلوج ہوا ہے، اور اس میں محسن صاحب نے خود جو ہے وہ 3 علاقوں کی نشاندہی کی ہے کہ گارڈن ٹاؤن اور گلبرگ اور مسلم ٹاؤن کے علاقوں میں نہر کا پانی بھی داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں
پانی زیادہ دیکھنے میں آیا ہے علاقوں میں، لیکن دوسری طرف علامہ اقبال ٹاؤن کی بھی گلیاں جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئی ہیں، اور وہاں بھی یہی صورتحال ہے، اور اب تک جو لوگ ہلاک ہو چکے ہیں یا جو جانی نقصان ہو چکا ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو ابھی تک کوئی ایسے پریکاشنری میزرز نہیں ہے کہ آگے بجلی کے کرنٹ نہیں ہوں گے یا کوئی اور اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب بجلی کے پورے کھمبے اکھڑ گئے ہیں، درخت جو ہیں وہ گر گئے ہیں، توانا اور تناور درخت گر گئے ہیں، تو 48 گھنٹوں کی جو مزید پیش گوئی ہے اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ رحم کرے اہل لاہور پر بھی۔ اور لاہور کے حوالے سے وزیر اعظم کا بھی کنسرن ہے، وزیر اعظم کا شہر بھی ہے، اور پنجاب میں وزیر اعظم نے بحیثیت وزیر اعلیٰ بہت سارے کام بھی ایسے کیے تھے کہ انہوں نے سیوریج کا ایک بہت اچھا نظام جو ہے وہ متعارف کرایا تھا۔ تو ظاہر ہے ان کا کنسرن اپنی جگہ ہے، انہوں نے ہدایت بھی کی ہے، عملے کو بھی ہدایت کی ہے، صوبائی حکومت کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ اس ناگہانی آفت سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ آئیے اسی تناظر میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو لاہور کی بارشیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر کراچی کے انتظامیہ یا کراچی کے جو میئر ہیں یا کراچی کے جو دیگر ادارے ہیں وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیش گوئیاں تو کراچی کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہیں، اور اب ایک نئی پیش گوئیاں بھی سامنے آئی ہیں جس میں 7 تاریخ سے کسی اسپیل کے آنے کی اطلاع ہے۔ تو یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی ہمیں غیر معمولی اقدامات نہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، نہ کیے جانے کی طرف کوئی انتظامیہ کی ایسی خصوصی توجہ ہے کہ جس کو یہاں ہم مینشن کر سکیں یا بیان کر سکیں۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ لاہور کے اس سارے سینیریو سے، اس سارے منظرنامے سے کراچی کے لوگوں کو یا کراچی کی انتظامیہ کو یا کراچی کے میئر صاحب کو خاص طور پر جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کو ذرا بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قبل از وقت نالوں کی صفائی کا جو انتظام ہے اس میں ذرا تیزی اگر آ جائے، اور نالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو فلو ہے پانی کے بہاؤ کا، جو لیاری ندی کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور گجر نالے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، تو ان کے اندر جو کچرا یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں رکاوٹ کا سبب جو بن سکتی ہیں پانی کے بہاؤ میں، انہیں ان دنوں میں صاف کر کے دور کیا جا سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ کراچی کے شہریوں کی زندگی اس طرح سے متاثر نہ ہو جیسا پچھلی بارشوں میں ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کوششیں تو کی گئیں کہ بلکہ دعوے کیے گئے، کوششیں کہنا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ دعوے کیے گئے اور اعلانات کیے گئے کہ ہم اب بہت سارے عملی اقدامات کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ عملی اقدامات کہاں تک پہنچے ہیں اس کا اندازہ آنے والی بارشوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔